الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قد قال الله تعالى في كتابه كما ورد في سورة النجم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علوم حدیث کے حوالے سے، دفاع حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے الحمدللہ کچھ مختلف پروگرامز پیش کیے جا رہے ہیں، اور اصول حدیث کے حوالے سے جو کہ کل کی ہماری جو قسط کے اندر ہم نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ اصول حدیث کے جو اصول ہیں وہ قرآن مجید سے جو ہے وہ اخذ کیے گئے ہیں اور احادیث صحیحہ سے اخذ کیے گئے ہیں۔ محدثین اکرام رحمہم اللہ نے جو بھی قانون اخذ کیے ہیں اصول حدیث کے، وہ قرآن مجید سے ہی اخذ کیے گئے ہیں، اور انہوں نے انتھک محنت کے بعد ان اصولوں کو قرآن مجید سے مرتب فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہم جو ہے اصول حدیث میں سب سے پہلے صحیح حدیث کی تعریف کو سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہم اصول حدیث کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دیکھیں جی، صحیح حدیث کی جو تعریف جو امام ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمائی ہے، اور اسی طرح سے جو ہے الباعث الحفیظ کے اندر جو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور دیگر جو اس فن کے ائمہ ہیں انہوں نے جو اس حدیث کا، صحیح حدیث کا جو تعارف کروایا وہ یہ ہے کہ الحدیث المسند الذي يتصل اسناده بالنقل العدل الضابط عن العدل الضابط، یعنی صحیح حدیث، صحیح اس مستند حدیث کو کہتے ہیں جس کو صاحب العدالت اور ضابط راوی دوسرے عدل اور ضابط راوی سے روایت کرے، حتی ینتہی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے، یعنی مرفوع کا حکم رکھ لے، او الی منتہاہ من صحابی او من دونہ ولا یکون شاذا ولا معللا، اور وہ پہنچ جائے کسی صحابی تک، یا پھر جو ہے وہ معلل اور شاذ بھی نہ ہو، وہ روایت تابعی تک پہنچ جائے، صحابی تک پہنچ جائے، اور وہ روایت معلل اور شاذ روایت نہ ہو۔ یہاں سے ایک بات جو ہے آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ محدثین کا یہ قانون کہ الذی یتصل اسنادہ، کہ اس کی جو سند ہو متصل ہو، بیچ میں جو ہے وہ سند ٹوٹی بھی نہ ہو، اور عادل راوی جو ہے ضبط رکھنے والا، سامنے والے جس راوی سے نقل کرے وہ بھی عادل ہو اور وہ بھی ضبط کی طاقت رکھتا ہو، اور وہ سند یہاں تک کہ نبی علیہ السلام سے پہنچ جائے۔ یہاں سے اس مسئلے کو سمجھنے کے بعد آپ قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں، اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں سورہ نجم کا، سورہ نجم مکی سورت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما ضل صاحبکم وما غوی، کہ آپ کے جو صاحب ہیں، فرمایا کہ وہ نہ ہی راہ گم ہوئے اور نہ ہی فرمایا کہ ٹیڑھی راہ پر چلے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس بات کی طرف ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہ گم نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی بہکے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی راہ پر تھے۔ محدثین نے ضبط روایت کے لیے، اخذ روایت کے لیے یہ قانون بنایا کہ جو راوی ہوتا ہے وہ ضبط کرنے والا ہو۔ ضبط سے مراد ان کا جو ہے یہ ہے کہ وہ بگڑے ہوئے حافظے کا نہ ہو، اس کا عقیدہ خراب نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کبار گناہ کا جو ہے وہ مرتکب ہو،
وہ ضبط کے اندر طاقتور ہو، عدل کے اندر طاقتور ہو، اس کی زندگی بہترین ہو، جس چیز کی، جس دین اسلام کی وہ دعوت دے رہا ہے اس کی زندگی بھی اس سے پر ہو۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفسانی خواہشات سے نہیں بات کرتے جب تک کہ وحی نہ اترے۔ یہاں سے محدثین نے یہ قاعدہ لیا کہ راوی جب بھی کوئی روایت کرے گا، جو نطق کرے گا جب حدیث کی، تو وہ روایت بالمعنی سے زیادہ روایت باللفظ کو اختیار کرے گا۔ روایت بالمعنی بھی جائز ہے، یہ اصول حدیث سے ایک الگ قاعدہ ہے، اس کے کئی اور دلائل بھی ہیں، لیکن وہ راوی جو متقدمین، جو شروع میں جو محدثین جو تھے ان کے دور میں جو راوی روایت کرتا تو زیادہ تر راوی کی کوشش ہوتی کہ روایت باللفظ روایت کرے۔ پھر فرمایا کہ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترتا وہ وہی اترتی، اور فرمایا علمہ شدید القوا، اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا، طاقت والا فرشتے سے سکھایا۔ یہاں سے قانون یہ ضبط ہوا کہ ایسا راوی ہو جو ضبط کے اندر بھی طاقت ہو، اپنی عدالت کے اندر بھی طاقتور ہو، جو ادا کرنے والے بھی طاقتور ہو اور اپنے مفہوم کو سمجھنے میں بھی طاقتور ہو۔ اور فرمایا کہ ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى، جو زور آور اور وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، اور فرمایا کہ وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا اور پھر نزدیک ہوا اور اترا، حتیٰ کہ فرمایا کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ یعنی اس سے یہ محدثین نے قانون نکالا کہ جب ایک راوی جس سے روایت اخذ کر رہا ہے اس کے دونوں کے درمیان انقطاع نہیں ہونا چاہیے، اور باقاعدہ ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے انقطاع۔ تو انقطاع جب ہوتا ہے تو محدثین کے اکرام کی رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ روایت کیا ہو جاتی ہے، وہ روایت جو ہوتی ہے وہ ضعیف ہو جاتی ہے، وہ روایت پائے ثبوت تک نہیں پہنچتی۔ تو لہٰذا اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا کہ وہ قریب ہو گیا، جبریل علیہ السلام قریب ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی جو شخص روایت کو نقل کرنے والا ہے، جس سے اس کی ملاقات و سماع کا ہونا ثابت ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ وہ روایت تو نقل کر رہا ہے لیکن اس روایت کی جو ہے جناب علی جس سے روایت نقل کر رہا ہو اس کے مجھ سے ساتھ ملاقات ثابت نہ ہوئی ہو۔ تو یہ سارے قانون جو ہے یہ قرآن مجید کی آیت سے ہے۔ جو قانون جو حدیث کے اخذ کا جو پہلا جو صحیح حدیث کی جو شرط ہے، وہ پہلی ہی شرط میں نے آپ کے سامنے بتائی کہ سورہ نجم ہی ہم پڑھ لیتے ہیں تو اس کی شرط جو ہے سورہ نجم سے ہمیں مل جاتی ہے، اس کے دلائل۔ جہاں تک تعلق رہا اصول حدیث کے دیگر قانون، شاذ کا قانون ہو گیا اور مرسل کا قانون ہو گیا، منقطع کا قانون ہو گیا، متواتر کا قانون ہو گیا، خبر واحد کا قانون ہو گیا، اخبار احد کا، اور اسی طرح مشہور کا قانون ہو گیا، اور اسی طرح مجہول العین کا قانون ہو گیا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ غریب روایت کا قانون ہو گیا، عزیز روایت کا قانون ہو گیا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ منکر روایت کا جو قانون ہے، اور اسی طرح سے باطل روایت کا جو قانون ہے، موضوع روایت کے جو قوانین ہیں، یہ پورے جتنے بھی قانون ہیں یہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے کتاب اور سنت سے بیان کریں گے۔ آج کی گفتگو میں ہم آپ کے سامنے یہ پیش کر رہے ہیں کہ خبر واحد، یہ جو خبر واحد جو ہے اخبار احاد، امام علی مقام امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ہے خبر واحد کے اوپر صحیح بخاری کے اندر باقاعدہ پورا ایک چیپٹر قائم کیا، پوری ایک کتاب قائم کی اخبار الاحاد کے نام سے۔ اس میں امام بخاری نے کئی جگہوں پر یہ حدیث نقل کی، کئی آیات سے استدلال کیا کہ خبر واحد حجت ہوتی ہے۔ آئیے قرآن مجید سورہ یاسین سورہ نمبر 36 سے میں آپ کے سامنے جو ہے ایک آیت نمبر 20 کوٹ کرتا ہوں۔ فرمایا وَجَاءَ مِنَ الْأَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ، فرمایا کہ ایک آدمی شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اور اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں اس رسول کی اتباع کرو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اور وہ آپ سے کسی قسم کا بھی کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا اور وہ ہدایت پر ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اس شخص نے جو نبی کی تائید کرنے کے لیے آیا وہ ایک شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ، لام کے اوپر جو ہے وہ تنوین ہے، وہ اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ وہ ایک آدمی تھا، اور را کے اوپر جو ہے زبر ہے، وہ ایک آدمی تھا، ایک آدمی کی جو ہے گواہی کو قبول کیا، لوگوں نے اس کو شہید کر دیا، اور سورہ یاسین کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ خبر واحد حجت ہے،
اور میں یہ بتاتا چلوں عزیز طالب علموں کہ خبر واحد اور تواتر کی جو بحث ہے یہ متقدمین میں نہیں تھی، یہ مؤخرین کے اندر یہ بحثیں چھڑی ہیں. پہلے کے جو علماء تھے، جو محدثین اکرام تھے، ان کے نزدیک یہ خبر واحد کا کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اپنی آیات بتانے میں، حدیث بتانے میں خبر واحد کی حیثیت رکھا کرتے تھے. آپ اکیلے نے، آپ نے پوری امت کو خبر دیا. اور پھر قرآن مجید کے اندر ایسے متعدد روایات موجود ہے کہ جہاں خبر واحد جو ہے وہ اس کو قرآن مجید نے کئی مقامات پر، تقریباً 12 سے 15 مقامات پر قرآن مجید نے اس کو حجت قرار دیا ہے. تو میرے عزیز جو ہے وہ طالب علم اور ناظرین اکرام، بات یہ ہے کہ دفاع حدیث کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محدثین اکرام نے ایسے ہی یہ سارے قانون لکھ لیے اور اس کو وضع کر دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. محدثین اکرام رحمہ اللہ کی زندگیاں گزر چکی تھی، اس پر پوری زندگیاں لگا دی تھی. اتنی عجیب معاملات تھے کہ آپ یقین مانیں کہ ایسا لگتا تھا کہ اللہ نے پیدا ہی ان کو اس فن کے لیے کیا ہے. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، امام نے شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بہت بڑے محدث گزرے، ان کی بیوی نے یہ کہا کہ میرے خاوند امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کتابوں کے اندر اور اس کے مطالعے میں اتنا مشغول رہتے، کہتے ہیں کہ مجھے بسا اوقات جتنی اپنی سوکن سے تکلیف نہ ہوتی، اس معاملہ سے تکلیف ہو جاتی کہ یہ جناب عالی کتابوں کے اندر اتنا مشغول رہتا ہے. تو میرے پیارے عزیزوں، تو یہ تو محدثین کا بڑا زبردست قسم کا وتیرہ تھا اور ان کا بڑا عظیم منہج تھا جو اللہ نے ان کو پیدا کر کے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا اور آپ کی حدیث کا احیاء کروایا. یہ احیاء کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ بات سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں سے، قانون سے اختلاف نہیں ہے، ہمیں اس بات سے اختلاف، اور یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے کہ جس سبیل سے یہ چیز آ رہی ہے، جس رستے سے یہ چیز آ رہی ہے، تو وہ رستہ جو ہے، وہ سبیل جو ہے وہ کیسے معیاری ہو گئی. تو دیکھیں عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اس کا ذکر کیا اس قانون کا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جیسے سورۃ طلاق میں فرمایا کہ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، کہ طلاق کے حوالے سے 2 گواہ کر لو اور اللہ کے لیے شہادت کو برقرار رکھو. اب اللہ کے لیے شہادت کو برقرار رکھنا ہے اور فرمایا کہ شہادت دو. اگر گواہ آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے. تو قرآن مجید نے گواہ کا ذکر کیا. اب گواہ جب آتا ہے تو گواہی دیتا ہے تو اس کی گواہی قابل قبول ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا فتصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ. تو فرمایا کہ جب فاسق کوئی خبر لے کر ہے اس کی تحقیق کر لو. اگر تحقیق میں صحیح ہوتی ہے وہ خبر تو پھر اس کو قبول کر لو. پھر اب تم اس مسئلے میں نہ جاؤ کہ جی یہ انسان ہے، آنے والا بشر ہے، پتہ نہیں کیسی خبر لے کے. تحقیق کر لی، تحقیق کے اندر وہ خبر پوری ہو گئی، بس اس کو قبول کر لو. قرآن مجید کے اندر آپ طلاق کے قوانین دیکھ لیں، آپ نکاح کے قوانین دیکھ لیں، آپ گواہوں کے مسائل دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ جناب علی سفر پر جاتے ہوئے اگر کوئی شخص کوئی وصیت لکھوا رہا ہے تو وہاں بھی انسانی گواہ ہے، اور اس طرح سے وراثت کے قانون دیکھ لیں. یہ سب انسانی گواہوں پر مشتمل ہے. لیکن یہ جو سورس، جو یہ ساری جو سورس جو اللہ پاک جن سورسز کا ذکر فرما رہا ہے کہ یہ گواہ اختیار کر لو، وہاں جاتے ہوئے گواہ کر لو، لین دین میں جب ادھار کا معاملہ ہو تو گواہ کر لو، یہ ساری سورس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی. لیکن جہاں بات حدیث کے سورس کی آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کے سورس کی اور حدیث کی، حتیٰ کہ حدیث کے راویوں کی، سب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے یہ دین اتارا، ہم نے یہ شریعت اتاری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. صرف قرآن کو ذکر نہیں کہا گیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ طلاق کی 65 کی آیت نمبر 10 اور 11 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی ذکر سے تعبیر دی ہے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والو اللہ سے ڈرو. ہے پھر آگے جا کے فرمایا قد انزل اللہ علیکم ذکر الرسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر رسول بھیجا ذکر والا. ذکر اور رسولہ یہ موصوف اور اس کی صفت ہے، وہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لایا جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قرآن مجید نے ذکر قرار دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذکر ہے، کیونکہ ذکر رسولہ صفت اور موصوف ہے یہ. تو لہٰذا اس بات کا جو ہے وہ پرچار کرنا کہ سورس کمزور ہے، یہ سورس انسان سے انسان جا رہا ہے، تو یاد رکھے کہ قرآن مجید کے ساتھ بھی بالکل یہی سورس لگی ہوئی ہے. یہ جو قرآن مجید آج ہمارے سامنے موجود ہے، یہ قرآن مجید بھی ان کو لکھنے والے بھی انسان ہی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھایا آسمان سے اتارا نہیں ہے. لکھنے والے انسان تھے، صحابہ اکرام تھے، وہی صحابہ اکرام تھے کہ جو حدیث سے روایت نقل کرنے والے ہیں.
اور اسی طرح سے جو آج ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی سند سے ہم تک پہنچا ہے. عبداللہ بن مسعود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس قرآن کو جو ہمارے سامنے ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کے جو دوسرے جو شاگرد ضرب بن حبیش ہو گئے, عبد الرحمن الشیبانی ہو گئے اور امام عاصم ہو گئے, ان کی سند سے یہ قرآن ہمارے پاس پہنچا ہے. اب آپ کہو گے کہ جناب علی اس قرآن کے اندر جو ہے اس کی سند تو موجود نہیں ہے. سند موجود نہیں ہے لیکن قرآن مجید کے اندر نہیں یہ سند لکھی ہوئی, لیکن یہ سند حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. لیکن جب آپ حدیث کا متن پڑھتے ہیں نا تو پھر حدیث کے متن میں بھی کوئی سند نہیں ہوتی, سند متن سے پہلے ہوتی ہے. جیسے کہ قرآن مجید سے پہلے سند, وہ سند حدیث کے اندر ذکر کر دی گئی ہے. تو میرے عزیز دوستو یاد رکھیں اس بات کو کہ اصول حدیث کی جو اصل ہے وہ کتاب اور سنت سے قائم ہے. ابھی ہم نے صرف خبر احد کے اوپر آپ کے سامنے صرف ایک دلیل دی ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دلائل ہیں کہ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھتے اور آپ ان کو اکیلے کو بھیجتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے, اور آپ ان کو اکیلے کو آرڈر دیتے کہ جاؤ اپنے گھر والوں کو نمازیں سکھاؤ, صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسے تم نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ان کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھاؤ, نماز کا حکم دو. یہ کیا ہے؟ یہ خبر واحد ہے. دو اور میاں بیوی کا نکاح ہوا, اب ایک عورت آ کر نبی علیہ السلام سے کہتی کہ اللہ کی قسم میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا, دونوں دودھ شریک بھائی بہن ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں جدائی کروا دی. صحیح حدیث ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عورت اکیلی تھی اور وہ خبر واحد تھی. ایسے بہت ساری چیزیں, لہٰذا آج کی گفتگو کے اندر ہم نے اس بات کو سمجھا ہے. ہم کل کی گفتگو کے اندر اپنے انشاءاللہ تعالی مزید اصول حدیث کا کوئی ایک نقطہ لے کر آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اصول حدیث مکمل طور پر قرآن مجید کی روح سے ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام کا فہم عطا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.